بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایم ایس او ایجوکیشن۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر ایم شفیق، اور آج سے ہم شروع کر رہے ہیں کورل ڈرا کی بگنرز ٹریننگ۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جو کورل ڈرا جانتے ہیں وہ نہیں سیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ آف کورس وہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی نئی چیزیں معلوم ہو سکے۔ سٹارٹس کرنے سے پہلے میں اگر اس میں تھوڑی سی یہ وضاحت کر دوں کہ اگر آپ فوٹو شاپ کا کورس ہمارا دیکھ چکے ہیں تو فوٹو شاپ اور کورل ڈرا یہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف سافٹ ویئر ہیں۔ البتہ اگر آپ کوئی ڈیزائننگ کے حوالے سے میں آپ کو اپنے 10 سال ایکسپیرینس کے حوالے سے اگر میں بات کرنا چاہوں، اگر آپ نے ڈیزائن بننا ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ ایک ہی سافٹ ویئر کو لے کر اس پر لگ جائیں اور اس کا اتنا ماہر بناؤ کہ آپ واقعی ایک پروفیشنل ڈیزائنر بن سکیں گے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی پہلی کلاس۔ ایم ایس او ایجوکیشن، سیو یور ٹائم اینڈ منی۔ سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ایم ایس او ایجوکیشن یوٹیوب چینل اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے۔ تو چلیے آج کی اس کلاس میں میرے پاس یہاں پر ابھی اوپن ہے کورل ڈرا X8۔ کورل ڈرا کس چیز پر کام کرتا ہے، اس کا پرپس کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح فوٹو شاپ اور ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کورل ڈرا آبجیکٹس پر کام کرنے کے لیے بنایا گیا پروگرام ہے۔ آبجیکٹس ڈرائنگ ٹولز کی مدد سے بنائے جاتے ہیں جو ریاضی کے فارمولے کے ذریعے متعین کردہ اشکال بناتے ہیں۔ آبجیکٹس کو آپ کو میں نے بتایا کہ ویکٹرز بھی اور ڈرائننگ بھی کی ویکٹرز یا ڈرائننگز بھی کہتے ہیں۔ ویکٹر آبجیکٹ میں شامل پراپرٹیز اس کا تعین کرتی ہیں، مثلا آپ رنگ یا شکل اور سائز وغیرہ جیسے آبجیکٹس ہموار لائنوں اور رنگوں کے ساتھ ڈسپلے ہوتے ہیں، چاہے انہیں قریب سے دیکھا جائے یا دور سے۔ یعنی اگر ہم کوئی آبجیکٹ بناتے ہیں، کوئی ڈرا کرتے ہیں، اس کو اگر ہم زوم کریں یا اس کو زوم آؤٹ کریں، زوم ان کریں تو اس کی پکسل پڑتی نہیں ہے، اس کی ریزولوشن خراب ہوتی نہیں ہے، یہ ویکٹر کہلاتا ہے۔ جبکہ اگر ہم دوسری طرف بٹس میپ پر کریں تو وہ چھوٹے چھوٹے ایک ڈاٹ سے مل کر بنتا ہے۔ اگر ہم اس کو قریب سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی پکسل پڑتی ہیں، ہمیں صاف نظر نہیں آتا، جو چھوٹے چھوٹے نقطوں پر ہمیں اس لیے اس کی ایڈیٹنگ نقطوں ڈاٹس پر کی سطح پر ہوتی ہے۔ اس کی ایک آسان مثال ذہن میں اگر آپ ہمارے پاس یہ اوپن تصویر کو اگر آپ دیکھ لیں تو اس امیج میں آپ کو دو تصویریں دی ہیں، دو تصویروں کی الگ الگ زومنگ ایک خاص جگہ کی ہے۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں نیچے ایک کار ہے جس کی شیشے سے آگے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک گول دائرہ بنا ہوا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی۔ تو اس کو اگر ہم نے زوم کیا ہے، چونکہ یہ ویکٹر ہے، اس کو ہم نے زوم کیا ہے تو زوم ہونے کے باعث یہ جو ہے نا اس پر کوئی اثر نہیں پڑا، اس کے کوئی باکسز نہیں بنے۔ جبکہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے اس کو زوم کیا، اس کو امیج بنانے کے بعد پکسل بننے کے بعد اگر ہم نے اس کو زوم کیا تو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ڈاٹس یا باکس سے بنے ہوئے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ اس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ویکٹر گرافکس اور بٹ میپ کسے کہتے ہیں، اور کورل ڈرا کا کام جو ہوتا ہے وہ ویکٹر گرافکس کے ہوتا ہے۔ اب آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس طرح ہیوی سافٹ ویئر پر کام کرنا ہو تو آپ کو مشینری بھی اچھی رکھنی ہوتی ہے۔ کم از کم آپ کے پاس کم از کم جو آپ کے پاس سسٹم ہو Core i3 ہو، اور اس کا ریم تقریباً کم از کم 2 GB ہو، زیادہ سے زیادہ کوئی حد نہیں ہے۔ اگر منیمم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ 6 سے 8 GB ریم رکھ دیں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں فوٹو شاپ کے آپ اس حلیے کو۔ نہیں، آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ فوٹو شاپ ہمارا کافی بلیک سا نظر آ رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہے نہیں، یہ میں نے بلیک کیا ہوا ہے۔ یہ کورل ڈرا X8 ہے، ہمیں مزے کے فیچر اس پہ ملیں گے، ہم اس کے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں تو یہ آگے انشاءاللہ کلاسز میں آتے رہیں گے۔ تو آپ نے اس سے پہلے کورل ڈرا کو اگر دیکھا ہو، کورل ڈرا 8 کو یا کورل ڈرا اسی طرح 11 12 وغیرہ کو، تو بالکل وائٹ ہوتے ہیں اور اس طرح کے بلیک ڈارک موڈ ہم اس میں نہیں لا سکتے۔ اس میں ایک آپ کو السٹریٹر کا ایک مزہ بھی مل جاتا ہے۔ اس کی یہ جو شکل ہے کیسے چینج کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہاں پر ٹولز بار میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپشن ہے، اس آپشن پر آپ کلک کریں گے، آپ کو ورک سپیس ملے گا۔ ورک سپیس پہ جیسے کلک کریں گے تو اس کے سب سے پہلے ٹاپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپیرنس، اس پر کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ سب سے نیچے کالر میں آتے ہیں تھیمز پر۔ تھیمز کے سامنے آپ اس باکس کو کھولیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے لائٹ
اگر لائٹ کریں گے تو آپ کا آپ کا کورل ڈرا کچھ اس طرح جو آپ کو جو وائٹ کے ہیں وہ نظر آئے گا، یا آپ اگر میڈیم رکھنا چاہتے ہیں تو کچھ اس طرح نظر آئے گا، اگر آپ ڈارک موڈ میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہی نظر آئے گا، اگر آپ اور اس میں بلیک موڈ بھی ہیں، اگر آپ زیادہ ڈارک لینا یہ بھی دیکھیں بالکل بلیک موڈ بھی آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور مزے کی بات، اگر آپ اپنے اس کورل ڈرا کی بارڈر اگر کلر چینج کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ونڈو بارڈر جو ہمارا ٹائٹل بار یہاں ہوتا ہے اس کا کلر ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں۔ میں اگر ریڈ کلر رکھ دوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈ کلر ہو چکا ہے، لیکن اس کو میں نہیں کرنا چاہتا ریڈ، اس کو میں جو ہے نا کینسل کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اپنی اس کورل ڈرا کی ایک اہم چیز کے متعلق۔ اگر آپ اپنے کورل ڈرا میں یہ چاہتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارا ہے ویلکم اسکرین، جیسے آپ کورل ڈرا اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کا آ جاتا ہے ویلکم اسکرین، یہاں پر گیٹ سٹارٹڈ، نیو ڈاکومنٹس، اسی طرح نیو فارم ٹیمپلیٹ، اوپن ریسینٹ، اوپن ادرس، ٹیک اے ٹور۔ یہ ساری چیزیں پرانے ورژنوں میں نہیں ہوتی تھی، اس ورژن میں یہاں پہ لا کے یہ آسانی کر دی گئی ہے کہ آپ یہاں پر سے جاتے تھے فائل میں، وہاں پہ سے جو چیز آپ نے ریسینڈ کی ہوں آپ اس کو کھول لیتے، لیکن نیو ورژن میں آپ اس کورل ڈرا X8 میں آپ ویلکم اسکرین پر آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی نئی ڈاکومنٹس لینی ہے تو آپ نے نیو پر کلک کر کے آپ کوئی نئی ڈاکومنٹس لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس یہ اگر میں چاہوں کہ بھئی میں جیسے اپنے کورل ڈرا کو اوپن کروں میرے سامنے یہ ویلکم اسکرین نظر نہ آئے، اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ آٹومیٹکلی آپ کے پاس نیو ڈاکومنٹس آئے تو یہ چیز آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کو بھی یہاں پر ٹولز میں جانا ہے، یہ سیٹنگ کرنی ہے، آپشن پر جانا ہے۔ آپشن پر جانے کے بعد میں نے آپ کو بتائیں یہاں پر آپشن پر جانے کے بعد ورک سپیس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے جنرل پر آنا ہے۔ جنرل پر آنے کے بعد اگر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہے ویلکم اسکرین، اگر آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے بہت سارے آپشن آ جائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ جیسے ہم کورل ڈرا اوپن کریں تو ویلکم اسکرین کے بجائے اسٹارٹ اے نیو ڈاکومنٹس یہ آپشن آئے کہ بھئی ہم اپنے ڈاکومنٹس کو سائز دے کے اندر داخل ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نیو ڈاکومنٹس نہیں ہو بلکہ اوپن ایگزٹ ڈاکومنٹس، یعنی جو ہم نے اس ڈاکومنٹس کو اوپن کرے جس کو ہم نے بند کیا تھا لاسٹ، اس کے بعد یہ لاسٹ ایڈیٹنگ جس ڈاکومنٹ میں ہم نے لاسٹ کام کیا تھا اس کو اوپن کرے، یا سلیکٹ اے ٹیبلٹ جس کو ہم سلیکٹ کریں، یا نتھنگ جو ہم اپنی مرضی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اگر میں نے جیسے یہاں پر کورل ڈرا کو جیسے اوپن کیا تھا تو ہمارے سامنے یہاں پر ویلکم اسکرین آ رہا تھا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر میں یہاں پر اس کو ختم کرنا چاہے کہ میرے سامنے یہ ویلکم اسکرین نہ آئے بلکہ نیو ڈاکومنٹس آئے، تو اس کے لیے میں جیسے فوٹوشاپ ٹولز آپشن یہاں جنرل پر جانے کے بعد اگر میں یہاں پر کر لوں اسٹارٹ نیو ڈاکومنٹس اور اوکے پریس کرتا ہوں تو ہماری یہ چیز سیٹنگ سیٹ ہو گئی ہے۔ اگر میں اپنا کورل ڈرا آف کر لیتا ہوں، اس کے بعد اگر میں اپنا آپ کے سامنے میں آف کر لیتا ہوں، اب اگر میں جا کے اپنے کورل ڈرا کو ری اوپن کر لیتا ہوں یہاں سے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری کورل ڈرا ری اوپن ہو رہی ہے۔ جیسے اوپن ہوگی ہم نے ویلکم اسکرین کی جگہ نیو ڈاکومنٹس کا اور لگایا تھا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویلکم اسکرین آٹومیٹک ہٹ چکا ہے، ہمارے سامنے یہاں پر کریٹ ا نیو ڈاکومنٹس آ چکا ہے۔ دوبارہ سیٹنگ کی تھی ویلکم اسکرین کی تو ویلکم اسکرین اب دوبارہ آ چکا ہے۔ تو ویلکم اسکرین میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے ڈاکومنٹس دیا، جس ڈاکومنٹس پر آپ نیو ڈاکومنٹس پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک کریٹ ا نیو ڈاکومنٹس پلس ڈاکومنٹس نشان آئے گا، تو آپ اس پر کلک کریں گے آپ نیو ڈاکومنٹس لے سکیں گے۔ اس طرح نیو فارم ٹیبلٹ کورل ڈرا کی اپنی بنی ہوئی جو ٹیبلٹ ہوتی ہیں آپ اس میں سے لے سکتے ہیں یا نیٹ سے بھی اس میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد آتا ہے اوپن ریسینٹ۔ سب سے پہلے ہم اگر بات کرتے ہیں یہاں پر نیو ڈاکومنٹس پر اگر آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیو ڈاکومنٹس پر، تو سب سے پہلے کریٹ ا نیو ڈاکومنٹس میں آپ کا نام فل کرنا ہے کہ جو ڈاکومنٹس آپ کس نام سے بنا رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر میں MSO کے نام سے بنا رہا ہوں، MSOE کے نام سے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے پریسٹ ڈسٹیشن، یعنی جو پیپر آپ کا نا جو سائز آپ نے جو دیا اس کا کیا
جو ہم سائز دیتے ہیں وہ سائز سارے یہاں پر رکھے ہوتے ہیں. کسٹم جو اپنی مرضی کا کوئی بھی سائز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد کورل ڈرا کی ڈیفالٹ جو سائز ہوتا ہے، کورل ڈرا کی جو پہلے سے بنائی گئی جو سائز ہیں اس میں سے لیٹر بھی ہیں، A4 A3 وغیرہ. ویب سائز جو ویب بینر کے جتنے سائز ہے آٹومیٹکلی انہوں نے یہاں پر دی ہوئی پکسل میں. آپ A4 A3 اس طرح کوئی بھی سائز آپ یہاں سے لے سکتے ہیں، لیکن کسٹم سائز اور سائز ہے جو آپ اپنی مرضی کا یہاں پر آپ خود بنا بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں، اپنا کوئی نام بھی دے دیں. اس کے بعد ایک مزے کی بات آپ اس کوروڈرا X8 میں یہ بتا دوں، اگر آپ نے کوئی سائز لی اور کوئی سائز آپ کو پسند اور ہمیشہ آپ وہی سائز لیتے رہیں جیسے کسٹم سائز ہے، اس کسٹم سائز کو میں نے جو ہے نا یہاں پر A4 کا میں جو ہے نا یہاں سے سلیکٹ کرتا ہوں. جیسے اگر میں آپ کے سامنے A4 سلیکٹ کرتا ہوں، یہاں اس کو انچیز میں کر دیتا ہوں، یہاں سے آپ انچ کی انچیز ویڈتھ اور ہائٹ جو ہے نا 8/11 اس طرح کی، اور اسی طرح آپ اس کو جو ہے نا لینڈسکیپ اور پورٹریٹ بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. لینڈسکیپ اور پورٹریٹ، جیسے میں لینڈسکیپ لے لیتا ہوں. اس کے بعد میں لے لیتا ہوں کہ بھئی 5 پیجز. یہاں سے آپ پیج نمبر دے سکتے ہیں کہ کتنے پیجز لینے ہیں. یہاں سے آپ پرائمری کلر موڈ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس حوالے سے میں نے کچھ وضاحت کی ہے اپنی ایک فوٹوشاپ والی ویڈیو میں، آپ اس کو لازمی دیکھیے. CMYK چینل اور RGB چینل سیم وہی باتیں آپ یہاں پر بھی وہی آپ یہاں پر اس ویڈیو کا آئیکن میں اوپر لنک دیا ہوگا، آپ اس پر کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ یہاں پر رینڈرنگ ریزولیشن ہے، آپ اپنی اچھی کوالٹی رکھنا چاہیں تو اس حوالے سے آپ اپنی ریزولیشن مزید بڑھا سکتے ہیں. اسی طرح آپ کی پریویو موڈ ہے، یہاں پر آپ جو ورک کریں گے، جو ایڈیٹنگ کریں گے، جو کام بنائیں گے، جو ڈاکومنٹس بنائیں گے، وہ آپ کو کس شکل میں نظر آئے، کس طرح آ رہا ہے. تو سب سے پہلے میرے خیال سے یہی انہینسڈ جو آپشن ہے، یعنی بہتر کوالٹی میں آپ کو نظر آئی، وہی موڈ آپ کو لگے رہنے دیں، اس میں مزید کام نہ کریں، یعنی کوئی اور موڈ نہ لیں تو بہتر ہوگا. اب اس کے بعد یہاں پر آ سکتے ہیں آپ کسٹم کے ساتھ. میں آپ کو یہ بتانے والا تھا، یہاں پر اگر میں جیسے کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارا جو ڈاکومنٹ جو ہم نے بنایا کسٹم میں A4 میں، اور اس میں ہم نے بنایا تھا لینڈسکیپ، اور اس کو ہم نے 5 نمبر صفحے لیے، اور CMYK چینل ہم نے لیا، اور اسی طرح ریزولیوشن ہم نے 300 رکھا ہے. اس کو اگر میں سیو کرنا چاہوں، یہاں پر میں نام دے دیتا ہوں جیسے MSO. ڈاکومنٹس کا نام دے دوں جیسے CUMENT، اور یہاں پر میں اس کو اوکے کر لیتا ہوں. اب ہمیشہ کی طرح جب بھی میں کوئی لوں گا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے خود کے کچھ بنائے ہوئے ڈاکومنٹس تھے، اس کے ساتھ ہمارا ایک نیا ڈاکومنٹس جو ڈسٹینیشن جو ہمارا پریسٹ جو ڈسٹینیشن تھا، ہمارا اپنا ذاتی ڈسٹینیشن بھی یہاں پر آ چکا ہے، جو ہم نے MSO ڈاکومنٹس کے نام سے دیا. اب اگر ہم اس کو ریموو کرنا چاہیں، یعنی اگر بھئی ہمیشہ کی طرح ہمیں نہیں چاہیے یا ہمیں ختم کرنا ہو، تو یہاں سے آپ اس ڈاکومنٹس کو ڈیلیٹ کر سکتے. جیسے میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ. جیسے میں کسٹم لیتا ہوں تو یہ چینج ہو جاتا ہے، یا جیسے میں ڈیفالٹ RGB لیتا ہوں تو اسی طرح یہ لیٹر آتا ہے، انچیز میں آ جاتا ہے، پیج 1 آتا ہے. لیکن میں جیسے جو ہم نے سائز دیا تھا MSO ڈاکومنٹس کا، اس پر میں کلک کرتا ہوں، وہی سائز آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں. لینڈسکیپ آ رہا ہے، پیج 4 آ رہا ہے، CMYK چینل آ رہا ہے. اس کو اگر میں ڈیلیٹ کر دوں، یس یہ ڈیلیٹ ہو گئی. اب وہ چینل آپ کو یہاں پر، یعنی جو ڈسٹینیشن تھی وہ آپ کو یہاں پر اب نظر نہیں آئے گی. تو اب تک کے لیے میرے خیال سے اتنا کافی ہوگا. آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو پیک کلاس پسند آئی ہو، ہیلپ فل ہوگی، آپ مزید چاہتے ہیں کہ اس طرح کلاسز ہوں، تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں حوصلہ دیں. اگر نہیں کیا ہو پہلے سے سبسکرائب تو ابھی کر دو. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.